بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دوسرے گولڈن برین نے کہا، اسے نجات حاصل کرنے سے پہلے یہاں آنا چاہیے، ہماری نگرانی میں رہنا چاہیے۔ اس کی دماغی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اسے جسمانی طور پر بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسے نصیحت کریں کہ پارس کی محبت کا طلسم ٹوٹ چکا ہے، اسے اپنے وطن میں آ کر رہنا چاہیے۔ وہ مجھ سے رابطہ کرے گی تب میں اسے سمجھاؤں گا۔ ویسے آج تم 3 نظر آ رہے ہو، باقی 2 گولڈن برین کہاں ہیں؟ وہ کہیں مصروف ہیں، واپس آ کر رپورٹ دیں گے۔ کوئی خاص بات ہوگی تو میں پھر رابطہ کروں گا۔ وش یو گڈ لک فار الپا۔ جنرل نے رابطہ ختم کر دیا، تمام مشینیں آف کر دیں۔ وہ الپا کے لیے بہت فکر مند تھا، خود کو دل ہی دل میں تسلیاں دے رہا تھا کہ 5 گولڈن برین رسونتی کو الپا کے دماغ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ 5 یوگا کے ماہر تھے، مکاری میں شیطان کے جانشین تھے۔ وہ اپنے شاطرانہ منصوبوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو تگنی کا ناچ نچاتے تھے۔ ان 5 نے ایک خاص فورس بنائی تھی۔ اس فورس میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، جاسوس اور سراغ رساں وغیرہ تھے۔ یہ لوگ مطلوبہ ممالک کے شہروں میں باقاعدہ رہائش اختیار کرتے تھے، اسلامی ممالک میں مسلمان بن کر رہتے تھے۔ 5 گولڈن برینز میں سے کسی کا بھی حکم سن کر برقرفتاری سے حرکت میں آ جاتے تھے۔ یہودی تنظیم کے مختلف ممالک کے سربراہ بھی ان کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ وہ 5 اور ان کی پوری فورس عبرانی زبان میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی تھی، اور یہ زبان مشکل ہی سے کسی کی سمجھ میں آتی تھی۔ میری ٹیم میں سونیا، پارس، علی تیمور، لیلا اور سلطانہ یہ زبان جانتے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ 5 گولڈن برین الپا کے دماغ سے مجھے نکالنے کے لیے کیسی زبردست چالیں چلیں گے۔ ابھی تو ہم اس حقیقت سے بھی بے خبر تھے کہ اسرائیل میں کسی گولڈن برین کا وجود ہے اور وہ ہمارے خلاف نکل پڑے ہیں۔ الپا نے غسل کر کے بہترین لباس زیب تن کیا، آئینے کے سامنے آ کر دیکھنے لگی کہ پارس کو مزید دیوانہ بنانے میں کون سی کمی رہ گئی ہے۔ اپنے اوپر کی کمی اور اندر کی خامی کسی حسین عورت کو نظر نہیں آتی۔ اس نے خود کو مکمل پایا، پھر مسکراتے ہوئے پارس کے دماغ میں پہنچتے ہوئے بولی، میں پہلے انسان ہوں، بعد میں یہودی۔ پارس ایک لقمہ چباتے ہوئے نگل رہا تھا، اسے ٹھسکا لگا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیتے ہوئے کہا، بزرگوں نے کہا ہے کہ کھانے کے وقت کوئی یاد آ کر یا خود آ کر ٹھسکا پہنچائے تو وہ دوست نہیں ہے۔ تم کسی سازش کے تحت تو نہیں آئی ہو؟ وہ گھبرا گئی، یہ پارس کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ پھر اس نے سوچا، کیا رسونتی اس وقت میرے دماغ میں چھپی ہوئی تھی جب میں جنرل سے باتیں کر رہی تھی؟ کیا اس نے پارس کو آ کر سب کچھ بتا دیا ہے؟ پارس نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ڈھٹائی سے بولی، ہاں میں سازش کر کے آئی ہوں۔ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں تم سے دکھاوے کی محبت کرتی ہوں اور درپردہ دشمنی کر رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم ناراض ہو گئیں۔ تم مذاق نہیں کر رہے تھے، مجھے تانے دے رہے تھے۔ جب تم کوئی سازش نہیں کر رہی ہو، مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی ہو، میری حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، تو پھر میں تانے کیوں دوں گا؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پیرس میں ہیں، کل رات تمہاری کھوپڑی میں جاگتی رہی تھیں، ابھی سو رہی ہیں۔ الپا نے خوش ہو کر ایک لمبی سانس لی۔ رسونتی سو رہی تھی، جنرل سے باتیں کرتے وقت بھی وہ دماغ میں نہیں تھی۔ پارس نے مذاق میں سازش والی بات کی تھی، اس کے دل میں چوٹ تھا، اس لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ پارس نے پوچھا، کیا تم بار بار خاموش رہ کر میرے چور خیالات پڑھ رہی ہو؟ نہیں، میں سوچ رہی ہوں تم سے جذباتی گفتگو نہیں کر سکوں گی۔ ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ ہماری تنہائی میں شریک ہیں۔ میری ماما کے پاس عقل ہے، ایسے وقت وہ تمہارے دماغ میں کبھی نہیں رہیں گی۔ پہلے وہ میرے پاس آتی ہیں، جب میں تمہارے پاس جانے کو کہتا ہوں تو پھر وہ تمہارے خیالات پڑھتی ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، ہم اخلاق اور تہذیب کا پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال خوانی کرنے والوں میں کوئی عورت ہو یا مرد، وہ کبھی کسی عورت کے دماغ میں اجازت حاصل کیے بغیر نہیں جاتا۔ پھر تمہاری ماما مجھ سے اجازت کیوں نہیں لیتی؟ جب تک تم پر مکمل بھروسہ نہیں ہوگا تب تک وہ مجھ سے پوچھ کر تمہارے اندر جایا کریں گی۔ میں ان کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتی ہوں؟ میں نے تم سے کہا تھا اپنے جرنل وغیرہ کے چور خیالات پڑھو اور میری شیبہ ممی کی صحیح ہسٹری معلوم کرو۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی موت کن حالات میں ہوئی تھی اور وہ کتنی عظیم تھیں تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے متعلق سوچوں گا۔ ابھی تو میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، میری ماما کیسے بھروسہ کریں گی؟ کیا ابھی تم میرے ساتھ استنبول کی سیر نہیں کرو گے؟ پہلے جو کہا ہے وہ کرو۔ تم آ کر تو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسا سنگھار کیا ہے۔ میں گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ کر سنگھار کی تعریف کر سکتا ہوں۔ تم بڑے ضدی ہو۔ اچھا، میں ابھی جنرل کے خیالات پڑھ کر آتی ہوں۔ اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر آئینے میں دیکھا، دل کہہ رہا تھا
पारस अभी देखेगा तो निसार हो जाएगा। ये जलवा दिखाने के लिए मुझे जर्नल के चोर ख्यालात पढ़ने ही होंगे। वो चुपचाप जर्नल के अंदर पहुंच गई। पारस ने मुझसे कह दिया था कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए मैं उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो सोच रही थी मालूमात हासिल करने की इब्तदा कैसे करनी चाहिए, और ये ज़रूरी तो नहीं कि जो मुझे बेटी की तरह चाहता है, मुझे बाप का प्यार देता है, मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ूं। मैं पारस से झूठ कह सकती हूँ कि मैं ख्यालात पढ़ चुकी हूँ। उसकी तसल्ली के लिए कह दूंगी कि वाकई उसकी शीबा मम्मी के साथ जुल्म हुआ है, वो बहुत अजीम औरत थीं, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि वो जर्नल के दिमाग से यूं ही वापस आती, मैंने जर्नल के अंदर तहरीक पैदा की। उसकी सोच के ज़रिए सवाल कराया, अल्पा को कैसे निजात मिलेगी, रसवंती कैसे उसका पीछा छोड़ेगी। जर्नल की सोच ने कहा, मुझे सब्र तहम्मुल से थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 5 गोल्डन ब्रेन ज़रूर उस रसवंती को उसके दिमाग से निकाल देंगे। ये 5 गोल्डन ब्रेन वाली बात मेरे लिए नई थी। अल्पा भी उनके मुतल्लिक पूछना चाहती थी। ये तो हमें बाद में भी मालूम हो सकता था। मैंने अल्पा से सवाल कराया, बड़े बड़े गोल्डन ब्रेन फरहाद का कुछ ना बिगाड़ सके। अगर अल्पा को रसवंती से निजात ना मिली तो क्या होगा। जर्नल की सोच ने कहा, तो फिर मजबूरी है, हम अल्पा को गोली मार देंगे। अल्पा के दिमाग को झटका सा लगा। वो कभी ऐसी बात की तवक्को नहीं कर सकती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जर्नल का ये चोर ख्याल उसने सही तौर पर सुना है। इस बार उसने खुद ही सवाल किया, जिसे मैं बेटी कहता हूँ और बाप का प्यार देता हूँ, उसे क्या गोली मारनी चाहिए? बेटी? जर्नल ने नागवारी से सोचा। सियासत के मैदान में इक़्तिदार की जंग होती है। इस जंग में कोई रिश्ता नहीं होता। बाजी जीतने के लिए गधे को बाप बनाया जाता है। हमने शीबा को भी बेटी बनाया था, मगर वो उल्लू की पट्टी हमारी वफादार होकर मुसलमानों का भी साथ देती थी। मैंने सवाल कराया, क्या शीबा ने यहूदियों को नुकसान पहुंचाया था? वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन यही नुकसान क्या कम था कि वो मुसलमानों की दोस्त थी। अल्पा ने जर्नल की सोच में कहा, अच्छा हुआ शीबा को मार डाला गया। इस सोच के साथ ही मैंने जर्नल के दिमाग में आकर उसे शीबा की मौत का वाकया सोचने पर मजबूर किया। अल्पा तवज्जो से सुनने लगी कि किस तरह शीबा को शाही महल में रखा गया था। डमी फरहाद बनाकर उसकी आबरू से खेला गया था। वो हया वाली इज्जतदार औरत थी। जब उसे फरेब का इल्म हुआ तो वो अपनी बेइज्जती और बेआबरूई बर्दाश्त न कर सकी, अपनी जान पर खेल गई। जब उसने ये तमाम वाकया दोहराया तो मैंने उसे फिर सोचने पर मजबूर किया। उसके दिमाग ने कहा, जिस शाही महल में शीबा की इज्जत से खेला गया था और उसे खुदकशी पर मजबूर किया गया था, वही शाही महल अल्पा को रिहाइश के लिए दिया गया है। अल्पा को गुस्सा भी आ रहा था और दिल भी डूब रहा था। वो जर्नल वगैरह पर ऐसा अंधा एतमाद करती थी कि कभी उनके चोर ख्यालात पढ़ना नहीं चाहती थी। अपने लोग जितने भी बुरे होते हैं अपने लिए अच्छे ही होते हैं, दिल को अच्छे लगते हैं। उनके लिए दिल में एक प्यार भरी अकीदत होती है। लेकिन मोहब्बत और अकीदत का मतलब ये नहीं कि अपने ही ख़ानदान, अपनी ही कौम की शरीफजादियों की आबरू की धज्जियाँ उड़ा दी जाएं और उन्हें बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया जाए। उसने जर्नल के दिमाग में सोच पैदा की। हमने चाहा था अल्पा की एक डमी पारस को अपना ले और शीबा की तरह किसी मुसलमान से अपना दिल ना हारे, लेकिन अल्पा मुसलमान पारस पर अपना सब कुछ लुटा चुकी है। अगर वो मुसलमानों की हिमायत करना शुरू कर दे और किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ साजिश में शरीक होने से इनकार कर दे तो क्या होगा? जर्नल की सोच ने कहा, मैं ऐसी तशवीश में हूं कि क्या होगा। हमें एक टेलीपैथी जानने वाली मिल गई है। हम उसे किसी मुसलमान की गोद में जाने नहीं देंगे। उसे वापस लाने की तमाम तर तदाबीर नाकाम होंगी तो उसे भी शीबा की तरह मौत की तारीकी में धकेल देंगे, मगर दुश्मनों को उसकी टेलीपैथी से फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। अल्पा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अगर जर्नल के दिमाग में और एक लम्हा भी रहती तो नफरत और गुस्से से फट पड़ती। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया था। सदमे से आंसू बहने लगे थे। वो इज्जत और आला मर्तबे की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिर गई थी। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी? वहां उसे इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा था। जानवर बर्दबारी के काबिल ना रहे, कोई फायदा ना पहुंचाए तो मालिक उसे बेच देता है या मार देता है। वो जिन्हें हुब्बुल वतनी के जज्बे से बहुत ज्यादा चाहती थी, वो उसे महज एक जानवर समझ रहे थे। मैंने पारस से कह दिया था। वो फौरन अल्पा के पास पहुंचे। अल्पा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वो सदमे से टूट रही है, उसे सहारे की जरूरत है। अल्पा ने फैसला किया वो जर्नल को माफ नहीं करेगी। उसके एतमाद को और उसके दिल को ठेस पहुंचाई गई है। वो उसके दिमाग में जलजले पैदा करेगी। मैंने उसकी सोच में कहा,
میں آج تک غصے اور غرور میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھتی رہی۔ ابھی انتقام کی جوش میں جنرل کو نقصان پہنچا کر کیا ملے گا؟ ابھی میں غصے میں ہوں، صدمات سے چور ہوں، کوئی صحیح کام نہیں کر سکوں گی۔ وہ بستر پر گر پڑی۔ اس کا جی چاہتا تھا کوئی ہمدرد اور غم گسار ہو، اسے محبت سے اپنے بازوؤں میں چھپا لے۔ وہ تڑپ کر پارس کے دماغ میں پہنچی، پھر بولی، پارس میں ڈوب رہی ہوں، جلدی آؤ پارس، میں رو رہی ہوں۔ وہ بولا، دروازہ کھولو گی تو آؤں گا، میں ابھی دستک ہی دینے والا تھا۔ وہ اچھل کر بستر سے نکل کر دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، پھر پارس کو دیکھتے ہی میں بہو رانی کے دماغ سے نکل آیا۔ ہمارے لیے راستے ہموار ہو رہے تھے، مشکلیں آسان ہو رہی تھیں۔ سونیا کو امید تھی کہ وہ جلد ہی خیال خوانی کرنے والوں کو ٹریپ کرنے کے بعد اس ملک سے واپس چلی جائے گی۔ کامیابی یوں بھی ہو رہی تھی کہ ادھر الپا اپنے جنرل کے دماغ کو پڑھ کر دوست اور دشمن کی تمیز کر رہی تھی، ادھر سلمان آدھی رات کے بعد جنرل کے دماغ میں بڑی آسانی سے پہنچ گیا۔ جنرل نے رات کے 11 بجے خواب آور دوا کی زیادہ خوراک استعمال کی تھی، 1 گھنٹے کے اندر سو گیا تھا۔ سلمان وہاں پہنچا تو اس کا دماغ ایک کتاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ سلمان نے پہلے تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنایا، پھر پوچھا، تم سپر ماسٹر اریرے کے خلاف سخت رویہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ جنرل نے جواب دیا، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ سپر ماسٹر اریرے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر ہمارے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ ہمارے درمیان سپر ماسٹر بن کر بابا صاحب کے ادارے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سلمان نے پوچھا، تمہیں یہ رپورٹ کس نے دی ہے؟ میں نہیں جانتا، رات کو سونے سے پہلے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، ایک آواز کہتی ہے، وہ سپر ماسٹر اریرے نہیں، سلمان واسطی ہے، عیسائی نہیں مسلمان ہے، اس کی تصدیق کرو، جتنی جلدی ہو سکے تصدیق کرو۔ تم اس کال کا کیا جواب دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بابا صاحب کے ادارے میں سپر ماسٹر اریرے کا نام سلمان واسطی ہے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ادارے والوں کو مسلمان بن کر دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس آواز نے مشورہ دیا تھا کہ میں اپنے سپر ماسٹر اریرے کو کسی طرح آزماؤں۔ تم نے اسے کس طرح آزمایا ہے؟ جنرل نے کہا، سپر ماسٹر اریرے نے مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مختلف سینٹروں میں نہ رکھیں، جزیرہ کونو کی فوجی چھاونی میں بھیج دیں۔ ایک تو دشمنوں کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے، دوسرا کوئی اس جزیرے میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ آج اس جزیرے کے چاروں طرف بحری فوج ہے، لیکن میں نے ایک چالاکی کی ہے، جزیرہ کونو میں بظاہر 12 افراد کو بھیجا ہے، لیکن ان میں سے صرف 4 جوان ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، باقی 8 کہاں ہیں؟ کرنل نے اپنی بیٹی جورا جوری کی ضمانت لی ہے، اس لیے وہ باپ کے پاس ہے۔ مکی میتھیو کرنل کا ہونے والا داماد ہے، میں اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، وہ بالٹی مور میں ہے۔ باقی 6 میرے وفادار ہیں، میرے لیے بڑی خاموشی سے خیال خوانی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مارٹن رسل ہے۔ مارٹن رسل کا دماغ ہماری مٹھی میں آ چکا تھا۔ جورا جوری اور مکی میتھیو کو ہم نے بہت پہلے ٹریپ کیا تھا، ہم جب چاہتے ان سے کام لے سکتے تھے۔ جنرل نے کہا، میرے وفاداروں میں دوسرا پال ہاپکن ہے۔ علی تیمور نے اس کی بہن ویلی ہاپکن کے ذریعے اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن پال ہاپکن سچا امریکی ہے، اس نے علی تیمور کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ تیسری وفادار شلپا ہے، چوتھے کا نام ٹیٹو سینٹانا ہے اور 5ویں کا نام ڈی بوربن ہے۔ تم نے 5 کا ذکر کیا تھا، ایک اور کون ہے؟ وہ میری ایک بھتیجی ہے، اس کا نام مرینا ہے۔ ان سب کے مکمل ایڈریسز بتاؤ۔ وہ بتانے لگا۔ سلمان نام اور پتے نوٹ کرتا رہا، پھر اس نے پوچھا، تمہاری بھتیجی مرینا کا پتہ کیا ہے؟ وہ لاپتہ ہے۔ تم میرے معمول ہو، مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، بتاؤ وہ لاپتہ کیسے ہو گئی؟ اس نے جواب دیا، جب سونیا اور علی تیمور کی طرف سے خطرات بڑھنے لگے تو مجھے اپنی بھتیجی کی فکر ہوئی، وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے کہا، میں اسے کہیں روپوش ہو جانے دوں اور یہ ظاہر کروں کہ دشمن نے مرینا کو بھی اغوا کر لیا ہے، اس طرح وہ چھپ کر مجھ سے رابطہ کرتی رہے گی اور دشمنوں کا سراغ لگائے گی۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں زندگی گزار رہی ہے، اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا ہے، یہی اطمینان کافی ہے کہ وہ بخیریت اور محفوظ ہے۔ سلمان نے کہا، آئندہ وہ رابطہ کرے تو اس کا پتہ معلوم کرو۔ جنرل نے فرما برداری سے کہا، میں مرینا سے اس کا موجودہ پتہ پوچھوں گا۔ تم اپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے اور مجھ پر کسی قسم کا شبہ نہیں کرو گے۔ جنرل نے کہا، میں تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کروں گا اور تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کروں گا۔ سلمان نے کہا، کیا تم اس کی آواز کی نقل سنا سکتے ہو جو فون پر میرے خلاف بولتی رہتی ہے؟
بولنے والی عورت ہے اور میں عورت کی آواز کی نقالی نہیں کر سکوں گا۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ بولنے والی عورت ہے۔ سلمان کے تصور میں راحیلہ آ گئی۔ وہ سونیا کے پاس آیا۔ وہ جزیرے کے لیے سبزیاں لانے آئی ہوئی تھی۔ وہ بولا، سسٹر، اچھا ہوا آپ سبزیاں لانے کے بہانے جزیرے سے نکل آئی ہیں۔ ہم خطرے کو جتنا ٹالنا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ اس نے کہا، مسٹر وولف نے مارٹن رسل کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ میں جرنل پر عمل کر چکا ہوں۔ یوں دیکھا جائے تو سپر ماسٹر کی سیٹ میرے لیے پکی ہو گئی ہے، لیکن راحیلہ اچانک میرے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ کیا اسے تمہارے سپر ماسٹر ہونے کا علم ہو گیا ہے؟ شاید اسے معلوم ہو گیا ہے۔ جنرل نے معمول بن کر بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے فون پر ایک عورت بولتی ہے کہ سپر ماسٹر مسلمان ہے اور بابا صاحب کے ادارے کا وفادار ہے، اسی لیے آج کل جنرل کا رویہ میرے خلاف ہو گیا تھا۔ تمہیں شبہ ہے کہ راحیلہ فون کرتی ہے؟ یقین نہیں ہے۔ پہلے راحیلہ سے رابطہ کرو، اس سے باتیں کرو۔ میں نے یہی سوچا تھا، پھر خیال آیا پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کر لینا چاہیے۔ مجھے اور سلطانہ کو کم از کم ایک دن کے لیے اس ملک سے نکل جانا چاہیے، ورنہ راحیلہ جب جنرل تک پہنچ سکتی ہے تو دوسرے حکام تک پہنچ کر ہمارا راستہ روک سکتی ہے۔ یہ بہتر ہے، سلطانہ کو یہاں سے نکلنے کو کہو۔ لیلا نے جزیرے کے چوتھے ٹیلیپیتھی جاننے والے جوان جوڈی نارمن کو بھی ٹریپ کر لیا ہے، باقی جوانوں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ سسٹر، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ جزیرے میں صرف 4 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں جو آپ کے قابو میں آ گئے ہیں، باقی 8 ڈمیز ہیں۔ جنرل نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں ان 8 کے نام اور پتے نوٹ کر چکا ہوں۔ ایسا ہے تو ثانی اور علی کو بھی یہاں سے جانے کو کہو، میں حلیہ بدل کر کل تک چلی جاؤں گی۔ وہ سونیا سے باتیں کرنے کے بعد سلطانہ کے پاس آیا، کوڈ ورڈز ادا کیے، اسے جنرل سے حاصل ہونے والی معلومات بتائیں، پھر کہا، جب جنرل تنویمی نیند سے بیدار ہوگا تو میری مرضی کے مطابق ہم دونوں پر سے پابندیاں ختم کرا دے گا۔ ہم کل ہی کسی فلائٹ سے یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ وہ بولی، جنرل پوری طرح قابو میں آ گیا ہے، تم بدستور سپر ماسٹر رہ سکتے ہو۔ راحیلہ سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ دشمنی کر رہی ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہ ملک چھوڑنے کے بعد ہی میں راحیلہ سے رابطہ کروں گا، ورنہ وہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے ہم پر پابندیاں عائد کروا دے گی۔ ابھی اسے خوش فہمی میں رہنے دو کہ جنرل اس کی فون کال پر عمل کر رہا ہے اور میرا محاسبہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، میں روانگی کی تیاری کرتی ہوں، پہلے نیند پوری کر لو، صبح ہونے والی ہے۔ میں ابھی ثانی اور علی کے پاس سے آئی ہوں، تھک گئی ہوں، 2 گھنٹے سونے کے بعد سفر کی تیاری کروں گی۔ سلمان نے دماغی طور پر حاضر ہو کر وہ فہرست دیکھی جس میں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ ایک خیال خوانی کرنے والا مونٹریال میں رہتا تھا، ثانی اور علی بھی اسی شہر میں تھے۔ اس نے علی کے دماغ میں دستک دی اور کوڈ ورڈز ادا کیے۔ وہ سو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلمان نے کہا، صبح ہونے والی ہے، نیو یارک میں 4:20 ہوئے ہیں۔ اس وقت ہر شخص گہری نیند میں ہوتا ہے۔ علی نے پوچھا، انکل، کیا یہ کہہ کر آپ مجھے جگانے کی معذرت کریں گے؟ نہیں بیٹے، میں جانتا ہوں تم اور پارس سپاہی ہو، اپنی نیند پر قابو رکھتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دشمن بھی گہری نیند میں ہوگا، وہ اسی شہر میں ہے، اس کا پتہ نوٹ کرو۔ سلمان نے پتہ بتا کر کہا، اس کا نام ڈی بوربن ہے، وہ ٹیلیپیتھی جانتا ہے، جنرل کا وفادار اور خاص ماتحت ہے۔ علی نے جواب دیا، میں ابھی جا رہا ہوں، پہلے اچھی طرح معلوم کر لو، اس نے اپنی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کیے ہوں گے۔ انکل، آپ اطمینان رکھیں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ یہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی سونیا ثانی علی کو پسند کرتی ہے۔ علی جیسا خشک مزاج لڑکا بھی اس سے متاثر ہے۔ دونوں شانہ بشانہ خطرات سے کھیلتے آ رہے تھے۔ ابھی علی کے دماغ میں گفتگو کرنے کے دوران ثانی کہیں نظر نہیں آئی تھی، یعنی دونوں ایک بیڈ روم میں نہیں تھے۔ سمجھدار تھے، بڑی شرافت سے محبت کر رہے تھے۔ آخر وہ بابا فرید واسطی کی نواسی تھی، فطرتاً شرم و حیا کا پاس رکھتی تھی۔ وہ کچھ بھی تھی مگر اپنی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ سونیا نے ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کی ہے۔ جب اسے بابا صاحب کے ادارے میں داخل کیا گیا تو وہ لاوارث تھی۔ اسے باپ کے طور پر سلمان واسطی کا نام دیا گیا تھا۔ بظاہر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نانا جان کے ادارے میں اور باپ کی موجودگی میں لاوارث تھی، لیکن ایسا اس کی بہتری کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ راحیلہ کو ہر طرح سے یقین دلایا گیا تھا کہ اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے، اس کی کوئی بیٹی اور بابا صاحب کی کوئی نواسی نہیں ہے۔ اگر راحیلہ کو معلوم ہو جاتا تو وہ اپنی بیٹی کو چھین لینے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ یہ ان کے لیے شیطانی ہدایات تھیں۔ راحیلہ کو اس کی ماں سارائی لے گئی اور سارائی کو اس کی ماں نے چھین لیا تھا۔
काला जादू करने वालियों का यह सिलसिला चला आ रहा था और इस सिलसिले की मौजूदा कड़ी सोनिया सानी थी। अली तैमूर तेजी से लिबास तब्दील कर रहा था। सानी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो उसे आराम करने का मौका देना चाहता था, इसीलिए उसे इत्तला दिए बगैर जा रहा था। उसने जूते पहनने के बाद नया शनाख्ती कार्ड जेब में रखा। सलमान ने दोनों के नए हुलिये में शनाख्ती कार्ड्स और दीगर ज़रूरी कागजात बनवा दिए थे। वो दबे कदमों कमरे से बाहर आया। कॉरिडोर में पहुंचकर एक खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वो बिस्तर पर सो रही थी। अली तैमूर देर तक उसे बेख्तियार देखता ही रह गया। वो तो ऐसे भी दिल में उतर गई थी। नींद की हालत में उसका हुस्न और भी सहरज़दा कर रहा था। वो हकीकत पसंद था, इश्क मोहब्बत को ख्याली मामलात समझता था और कहता था, ख्यालों की दुनिया में रहने वाले का अमल रुक जाता है। वो कोई अमली काम करते करते तसव्वुर में खो जाता है। उसने सानी के दीदार से चौंक कर सोचा, मुझे क्या हो गया था? मैं तो एक टेलीपैथी जानने वाले डी बॉर्बन को शिकार करने जा रहा था। रास्ते में इश्क आ गया। इसलिए मैं मोहब्बत से कतराता रहा था। मगर ये अपने बस की बात नहीं होती। जब होती है तो बेख्तियार होती है। मैंने और सानी ने दानिस्ता मोहब्बत नहीं की है। हम आप ही आप एक दूसरे के असीर हो गए हैं। वो खिड़की के पास से पलट गया। उस बंगले से बाहर जाने लगा। उसने महसूस किया कोई गैर मामूली बात हो रही है। वो रुकना चाहता है मगर जा रहा है। एक ख्याल आया, शायद ये इश्क की हमाकत है। सानी बेहद हसीन लग रही है। उसके करीब रहने को जी चाहता है। वो सोचता हुआ बाहर आ गया। बंगले के इहाते में रेंटेड कार खड़ी हुई थी। वो कार स्टार्ट करके सानी को नींद से जगाना नहीं चाहता था। वहां से चलता हुआ इहाते से निकलकर स्ट्रीट पर चलने लगा। आगे मेन रोड पर उसे टैक्सी मिल सकती थी। वो डी बॉर्बन को शिकार करने जा रहा था। उधर डी बॉर्बन बंगले के पीछे पहुंच गया था। वो सानी और अली को शिकार करने आया था। जब से वो दोनों मॉन्ट्रियल पहुंचे थे तब से बॉर्बन उनकी ताक में था। जनरल के खास जासूस सानी और अली के हाथों मारे गए थे और वो दूर ही दूर से तमाशा देखते हुए तस्लीम कर रहा था कि दोनों ज़बरदस्त हैं। उनका सामना करने की हमाकत नहीं करना चाहिए। वो तदबीर सोच रहा था, फिर इस नतीजे पर पहुंचा था कि उन्हें धोखे से ट्रैप करना चाहिए। अब वो उन्हें धोखे से बेबस करने आया था। उसके शाने से एक छोटा सा गैस सिलेंडर लटक रहा था। उसमें बेहोश करने वाली गैस थी। ये गैस स्प्रे करने के लिए बॉर्बन ने सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। उसे यकीन था कि इस वक्त दोनों गहरी नींद में होंगे। उनके बेदार होने और संभलने से पहले गैस उनके नथनों में जाएगी, फिर वो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने बंगले के चारों तरफ घूम कर देखा। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ये अच्छा ही था, इस तरह गैस बाहर नहीं जा सकती थी। वो एक चक्कर लगाने के बाद सामने दरवाजे पर आया। 1 मिनट पहले उसे अली तैमूर बाहर से बंद करके गया था। उसने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, सिर्फ चिटखनी लगा दी जिसे बॉर्बन आसानी से खोल सकता था। वो अंदर जाने से पहले गर्दन से लटके हुए गैस मास्क को पहनने लगा। अली चलते चलते रुक गया। उसे सानी को छोड़ते वक्त जो एक गैर मामूली सी बात महसूस हो रही थी, वो बात समझ में नहीं आ रही थी। अब समझ में आ गई। सानी जो कंबल ओढ़कर सो रही थी, उसके अंदर से एक पाँव झलक रहा था। उस पैर में एक जूता था। वो जूते पहनकर सो रही थी। अली ने जूते की एक झलक देखी थी, फिर सानी के ख्वाबीदा हुस्न में खो गया था। वहां से वापसी पर लाशऊर कुछ कह रहा था और वो उसे इश्क की हमाकत समझ रहा था। बहरहाल वो रास्ते से पलट गया, बंगले की तरफ आने लगा। सानी बहुत ही नफासत पसंद थी। हर काम सलीके से करती थी। वो कभी जूते पहनकर नहीं सो सकती थी। अली का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि सानी किसी मुश्किल में है। किसी ने उसे ट्रैप किया। वो जिस हालत में थी उसी हालत में उसे सोने पर मजबूर किया गया है और अब उसके ख्वाबीदा दिमाग पर अमल किया जा रहा है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ बंगले के इहाते में पहुंचा। कुछ फासले से दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया जिसे वो अभी बाहर से चिटखनी लगा कर गया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, फिर पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे के पास आया। अंदर उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो मोहतात अंदाज में दबे पांव कॉरिडोर में पहुंचा। कोई सानी के बेड की वो खिड़की बंद कर रहा था जहां से अली ने उसके ख्वाबीदा हुस्न को देखा था। उस बेडरूम का दरवाज़ा खुला था जबकि वो थोड़ी देर पहले बंद था। अली आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ दरवाजे के पास आया। बॉर्बन का इरादा था खिड़की बंद करने के बाद दरवाजे के पास आएगा, फिर गैस स्प्रे करके बाहर निकलकर दरवाज़ा भी बंद कर देगा। वो गैस मास्क पहने हुए था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर आया उसकी कमर पर एक लात पड़ी। अचानक हमले के बायस हाथ से गैस सिलेंडर छूटकर कालीन पर चला गया।
وہ آگے جا کر اوندھے منہ گرا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں علی نے پیچھے سے گردن دبوچ لی، ایک ہاتھ سے چہرے پر چڑھے ہوئے گیس ماسک کو کھولنے لگا۔ بوربن اپنی گردن چھڑانے اور گیس ماسک کو کھولنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جدوجہد کے دوران علی نے کہا، اٹھو، آنکھیں کھولو، تمہارے کمرے میں اتنی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور تم… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بوربن نے علی کے پیٹ میں کوہنی ماری تھی۔ علی اس کے چہرے سے گیس ماسک کھینچتا ہوا پیچھے چلا گیا، پھر بولا، اس ماسک کے بغیر تم گیس اسپرے نہیں کر سکو گے۔ ایسا کہتے وقت وہ ثانی کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ غافل پڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ نیند کی حالت میں بھی جاگتا ہوا ذہن رکھتی تھی۔ کوئی غیر معمولی بات ہو تو دماغ اسے چونکا دیتا تھا۔ اس کی یہ غفلت دیکھ کر یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کی کسی کمزوری سے کوئی فائدہ اٹھا کر ٹیلیپیتھی جاننے والا دشمن اس پر عمل کر رہا ہے۔ بوربن اس کی گہری نیند سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا، ثانی بے ہوش ہو جائے گی تو وہ اس کے دماغ میں جا سکے گا۔ اس نے قالین پر پڑے ہوئے گیس سلنڈر کی طرف چھلانگ لگائی، وہاں پہنچا مگر اسے جھک کر اٹھانے سے پہلے ہی منہ پر ایک لات پڑی۔ وہ چیختا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ علی کو ثانی کی فکر تھی۔ اس کے پاس پہنچنے کے لیے دشمن کو بے بس کرنا ضروری تھا۔ دشمن بھی اچھا خاصا فائٹر لگتا تھا۔ اب وہ وہاں سے کسی طرح بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیے راستہ بنانے کی غرض سے کمرے کی محدود فضا میں چھلانگ لگائی۔ وہ فلائنگ کک مارنا چاہتا تھا۔ علی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے ایک چکر دیتے ہوئے دیوار پر دے مارا۔ اس کے حلق سے ایسی چیخیں نکلیں جیسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر علی نے اس کے ایک بازو کو موڑ کر ایسا داؤ لگایا کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ فرش پر تڑپتے ہوئے چیخنے لگا۔ علی سلنڈر کو اٹھا کر ثانی کے پاس آیا، پھر اسے جھنجھوڑ کر آواز دی، ثانی اٹھو، ثانی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ پچھلی 3 راتوں سے وہی ایک خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ پہلی 2 راتوں کو وہ لاہور پڑھتے ہوئے بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا علی کے سامنے اس خواب کا ذکر ضرور کرے گی۔ پھر سوچا علی ایسے بے تکے خواب کا مذاق اڑائے گا۔ امریکہ جیسے انتہائی ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوئے کالے جادو کا ذکر مذاق کا خیز لگتا ہے۔ لیکن آج تیسری رات بھی وہی ایک خواب نظر آ رہا تھا۔ شیطان کا ایک بڑا سا مجسمہ تھا، اس کے سامنے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ان شعلوں اور شیطان کے درمیان ایک حسین عورت منتر پڑھ رہی تھی اور اپنی زلفیں بکھرائے بے ڈھنگے پن سے رقص کر رہی تھی۔ ثانی نے خود کو ان شعلوں کے قریب دیکھا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کون ہو تم، کون ہو؟ میں 3 راتوں سے یہاں کیوں آ رہی ہوں؟ ہا ہا ہا، تو آئی ہے، آج نہیں جا سکے گی۔ بول، تو ثانی ہے؟ ہاں میں ثانی ہوں۔ بول، تو ثانیہ سلمان ہے؟ ہاں میرا پورا نام ثانیہ سلمان ہے۔ میں جا رہی ہوں، میرے کمرے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ تو نہیں جائے گی، میں نے بڑی مدتوں کے بعد تجھے پایا ہے۔ میری نانی میری ماں کو لے گئی تھی، میری ماں مجھے لے آئی، میں تجھے لے آؤں گی۔ ہا ہا ہا، میں جاؤں گی، میرا علی مجھے آوازیں دے رہا ہے، تم مجھے روکنے والی کون ہوتی ہو؟ میں، اس نے منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ شعلے اور زیادہ بھڑکنے لگے۔ وہ رقص کرتے ہوئے بولی، ہا ہا ہا، میں ہوں تیری ماں، ماما ہیلا۔ اسی وقت علی نے اسے جھنجھوڑ کر آواز دی، اٹھو ثانی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ علی نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے ہوشی کی نیند سوتی ہو؟ وہ چپ تھی۔ اس نے پوچھا، خواب دیکھ رہی تھیں؟ وہ خلا میں تکتی ہوئی سحر زدہ سی ہو کر بولی، ماما ہیلا۔ علی تیمور نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سونیا ثانی کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سحر زدہ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کی گلابی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، دیدے پھیل گئے تھے اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر خلا میں تک رہی تھی۔ علی تیمور نے پوچھا، تم ہوش اور حواس میں ہو؟ وہ سامنے نظریں اٹھائے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ علی نے اسے جھنجھوڑ کر آواز دی تو وہ چونک گئی، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ماما ہیلا۔ یہ ماما ہیلا کیا ہے؟ وہ یک بارگی چیخ مار کر علی سے لپٹ گئی۔ نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی علی، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، مجھے پکڑ لو۔ علی نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا، اسے دل کی دھڑکنوں سے لگاتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی کمزور تو نہیں ہو کہ خواب دیکھ کر یوں سہم جاؤ؟ میں 3 راتوں سے وہی ایک خواب دیکھ رہی ہوں، اسی ایک عورت کو دیکھ رہی ہوں، وہ کہتی ہے کہ وہ میری ماں ہے، ماما ہیلا۔ تمہاری ماں؟ ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے مگر شیطانی حرکتیں کر رہی تھی، ایک شیطان کے بہت بڑے مجسمے کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ بڑا ہی بھیانک ماحول تھا۔ وہ شیطان کے سامنے ناچتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی نانی اس کی ماں کو لے گئی تھی، اس کی ماں اسے لے آئی تھی اور وہ مجھے لے جائے گی۔
علی نے کہا، یہ عجیب سی باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں، مگر یہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے بازوؤں میں آنے سے پہلے میرا دل اسی عورت کی طرف کھنچا جا رہا تھا جو خود کو ماما ہیلا کہتی ہے۔ دل اسی کی طرف کھنچا جاتا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں۔ میں بھلا اسے دل سے کیسے چاہوں گی؟ میں صرف 3 راتوں سے اسے دیکھ رہی ہوں۔ یہ شیطانی عمل ہے، وہ اپنے منتروں اور کالے جادو سے مجھے کھینچ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔